الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کی سارے سواب کے لیے فاتحہ پڑھ کر کوشش کیے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے جس پہ ہماری بات چل رہی ہے، جاری ہے، گفتگو جاری ہے آپ سے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لبادہ نہ دو، حق کو چھپاؤ نہیں باطل کے ذریعے سے. اور تم یہ کام کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو کہ حق کو چھپاتے ہو. غلط ملت نہیں کرتے، کوئی گڈمٹ کر دینا حق اور باطل نہیں. حق ہے اس پر لبادہ دوسرا ڈال دیتے ہو، حق پر دوسرا لباس ڈال دیتے ہو. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بس ایک گزارش آپ سے کریں گے کہ دیکھیے بھائی ہم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں نا. آج 5 محرم چھٹی کی شب ہو گئی آج، تو ظاہر ہے کہ جو شرپسند ہیں وہ کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ڈسٹرب کیا جائے، امن و امان کو خراب کیا جائے، شہر کے ملک کے یہ سب کیا جائے، اور کر رہے ہیں. وہ مصروف اپنی حرکتوں میں. ہمیں کیا کرنا ہے جواب میں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں نہ بزدلی کا درس لیا ہے نہ دیا ہے، دیتے ہی نہیں، ورنہ اپنے بچوں کو ہم اتنے حوصلہ افزائی تھوڑی کر رہے ہوتے نہیں. دیکھیے بہادری میں اور شرپسندی میں فرق ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ بہادروں میں اور شرپسندوں میں فرق ہے، بہادروں میں اور دہشت گردوں میں فرق ہے. بہادر کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ اس کی جان کو، نہ اس کی مال کو، نہ اس کے اسباب کو. یہ بہادروں کی پہچان ہے. بس اشارہ ایک دیتا ہے اور بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. اتنا سا اشارہ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا. 3 مقامات کی طرف اشارہ کروں گا، آپ کو نتیجے تک پہنچ جائیے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنی دلیلیں اس کی موجود ہیں، مجھے آسانی یوں ہو رہی ہے کہنے میں کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو دشمن کے سینے سے اتر آیا تھا. اب مجھے بتائیے یا علی یا علی یا علی، یہ کون علی؟ جو اشجع الناس، لوگوں میں اس سے شجاع کوئی بھی نہیں. اس کی شجاعت کی معراج نہیں ہے کفار کی گردن اڑا دینا، وہ بھی شجاعت ہے. شجاعت یہ ہے کہ دشمن قابو میں ہو، اس کے سینے سے اتر آئے. عام انسان نہیں کر سکتا نا. علی کی شجاعت دیکھیے تو وہاں دیکھیے کہ جب گھر پہ حملہ ہو جائے، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. کیا کیا اس وقت مولا کائنات نے؟ اشجع الناس ہے. اور اگر شجاعت دیکھنی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام سے سیکھیے. کیا کیا؟ دشمن ہے، قاتل ہے. جب آیا ہے حج کے راستے میں پیاس کے عالم میں، کیا کیا جناب سید سجاد نے اس کے ساتھ سنا؟ تو میرا فریضہ ہے نا، میرے لیے بہت آسان ہے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کہ ایک شرپسندی کراؤں، استعمال کروں کسی واقعے کو اپنی شہرت کے لیے، اور کہاں سے کہاں پہنچوں. بتا رہا ہوں نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہیں انسان کی. ہو سکتا یہی کرتے ہیں نا یہ جو دنیا دار ملا ہیں یا دنیا دار رہنما کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں کہ کیش کراؤ واقعات کو. ایک واقعہ ہو جائے اس کو کیش کراؤ.
لیکن نہیں، دین کیا کہتا ہے، ضمیر انسانی کیا کہتا ہے، تشیع کیا کہتا ہے۔ بہت آسان ہے نا ایک واقعے کو کیش کراؤ اور کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ لیڈر پر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، مجھے آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہونا، آپ سب بھی میری مخالفت کریں مگر بالآخر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے نا، کہ اپنے نفس پہ قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی اب جیسے چاہو مجھے کو استعمال کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا بہادروں کی پروردہ ہے، پرورش کرتی ہے بہادروں کو، دلیروں کو، بزدلوں کو نہیں۔ لہذا کوشش کریں گے ہمیں جواب میں کیا کرنا ہے، نہیں، کیونکہ عزاداری کرنی ہے، 2 مہینے 8 دن کرنی ہے بھائی، ڈسٹرب نہیں ہونے دینا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بھی سانحہ ہو جائے، میدان میں کھڑے ہیں، جلوس ویسے ہی جائیں گے، مجلسیں ویسے ہی ہوں گی، گرتے جائیں گے، دوسرے بازو سنبھالتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب سے بڑا درس ہے کربلا کا۔ شرپسندی کا مقابلہ ہمیں اپنے نظم اور ضبط، تحمل اور برداشت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ہم حق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حق ہیں۔ دنیا نے ہمیں اسی نظروں سے پہچانا کہ واقعی اتنے ظلم سہنے کے بعد یہ جرت، یہ بہادری، یہ دلیری صرف اسی قوم میں دیکھی اور کسی قوم میں ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے جو اس قوم میں دیکھے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ ماتھے کا، ورنہ میں نے کہا کہ واقعات کو کیش کرانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیڈر تو چکر میں جو واقعہ ملے اس کو کیش کر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سینکڑوں ہزاروں شہید دینے کے بعد بھی خدا ہم کو محفوظ رکھے اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بننے سے۔ نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بننا، بلکہ دیکھنا ہے کہ ماحول کس بات کا متقاضی ہے، حالات کیا چاہتے ہیں، حالات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے اپنی عزاداری کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، دنیا کو اچھے سے اچھا پیغام دینا ہے۔ اور دیا کہ نہیں دیا آپ نے، پوری دنیا کو پیغام دیا۔ بس تمام مومنین کی، مسلمین کی، اپنے شہروں کی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بلند آواز ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ حق اور باطل کی گفتگو جاری رہے گی، اس میں کوئی ہمیں پرواہ کسی کی نہیں ہے، ورنہ آپ ہمیں اپنے بچوں کو ایک بہادر نسل کو پروان چڑھانا ہے تو کیسے پروان چڑھائیں گے؟ ہر پہلو سے اس کی تربیت ہونی چاہیے نا، اس کی اخلاقی تربیت، اور کسی سے ڈرے بھی نہیں، کسی سے دبنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈرنے والا اور بدترین موت مارا جاتا ہے، اور بدترین موت مارا۔ دلیر تو پھر دلیر ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں مارتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حق کو کیوں چھپاتے ہیں لوگ؟ یہ تو سورہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے نا، سورہ آل عمران کی 71ویں آیت میں صاف صاف پکارا گیا اہل کتاب کو، یعنی یہود و نصارہ کو پکارا گیا، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ذرا سی تبدیلی ہے الفاظ کی، وہ افعال کے ساتھ افعال کی تبدیلی ہے، باقی ظاہر تو نحوی بحث میں تو میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس یہاں بھی بات ہوئی ہے، اے اہل کتاب، یعنی اے یہود و نصارہ، اے عیسائیوں، یہودیوں، اے اہل کتاب، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اب یہاں پوچھا جا رہا ہے سوال، کیوں؟ یعنی ایسا نہیں کہ نادانگی میں بار بار آ رہے ہیں وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تکتم الحق وانتم تعلمون، جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر بھی اس کے بعد بھی تم حق کا لبادہ، باطل کا لبادہ پہنا دیتے ہو، حق کو سامنے نقاب ڈال دیتے ہو، کچھ اور ہوتا ہے حق، سامنے تم کچھ اور لے آتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں ایسا کرتے ہو اے اہل کتاب، کیوں ایسا کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اہل کتاب جانتے تھے کہ حق کیا ہے، ایسے تھوڑی ہوئی تحریف توریت، زبور اور انجیل میں، عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید میں ایسے تبدیلی تھوڑی ہوئی، کتاب تھی، نشانیاں بھی تھیں، جیسے ہی حق آیا، جب حق آتا چلا گیا، کیا کیا؟ لوگوں کو تو کچھ اور بتایا تھا، لوگوں کو کچھ اور بتایا تھا، آ گیا کچھ اور، لہذا کیا کیا؟ جلدی کتاب میں تبدیلی شروع کی۔ اب ایک کتاب مثلا افریقہ میں تھی، ایک آسٹریلیا میں تھی، ایک کہیں تھی، ایک کہیں تھی، جب سب نے اپنی اپنی جگہ تبدیلیاں شروع کی تو کیا ہوا؟ کتاب تو اللہ کی ہے، کتاب کس کی ہے؟ بھئی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن خود قرآن مجید نے گواہی دی کہ نہیں، یحرفون الکلم، تم
کلمات الہی کو کیا کرتے ہو؟ تحریف کر دیتے ہو، بدل دیتے ہو، کلمات کو بدل دیتے ہو، معنی کو نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایمان کتابوں پہ، توریت زبور انجیل پہ ایمان رکھنا ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے، جس کو تحقیق کرنا ہے پڑھے جائے، مگر ایمان رکھنا کہ بھئی کتاب اللہ کی ہے۔ مگر یہ 10 قسم کی انجیل کیوں ہوئی؟ وہ بھی سمٹ کے، ورنہ اور بھی زیادہ اقسام ہے انجیل کی، تو یہ 10 قسم کی کیوں بنی؟ کیونکہ لوگوں نے آیات کو ہی بدل ڈالا، معنی کو نہیں بدلا، آیات کو بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ لوگوں کو کچھ بتایا تھا، آ گیا کچھ۔ اچھا بھائی جانتے ہو نا، پھر بھی جانتے ہو نا کہ یہ حق ہے، پھر بھی بدل دیا۔ سوال یہی تو ہے کہ جب جانتے تھے کہ یہ جو آ رہا ہے حق ہے، پھر کیوں تبدیل کیا؟ یہی تو سوال ہے۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں حق کو باطل کا لبادہ پہناتے ہو؟ کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے؟ ایسا ہوا نا؟ روایات کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ یعنی اب قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی آیات میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کے لفظوں کو، اس کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا نا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی حفاظت، لہذا آیات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کیا جائے؟ معانی، بھئی معانی کس نے بیان کیے؟ پوری حیات طیبہ، جسے ہم سب مل کر تمام مسلمان مکاتب فکر کہتے ہیں، سیرت رسول، اسوہ رسول، اسوہ حسنہ، حیات طیبہ، سیرت طیبہ، یہی ہے نا، سب جگہ یہی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ لہذا اب یہ سامنے آئی، جب یہ سامنے آئی پھر وہی مسئلہ ہو گیا۔ اب آیات میں تو تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن روایات میں ہر جگہ مشکل، ہمارے یہاں نہیں، سب جگہ مشکل۔ بھائی جتنے بھی مکاتب، آخر ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہوا میں تھوڑی بیان دے رہے ہیں، سب جگہ یہ مشکل ہوئی۔ اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو پھر احادیث کو چھانٹا کیوں جاتا؟ صحیح کو غلط سے علیحدہ کیوں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ مشکل تھی نا، اور یہ مشکل ہے۔ اب جھگڑا اسی بات ہے کہ یہ کہا کہ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ یہ نہیں کہا، فلاں کے بارے میں کیا کہا، فلاں کے بارے میں کیا کہ نہیں، یہ تو فلاں کے بارے میں کہا تھا، آپ غلط کریں، فلاں کے بارے میں کہا ہی نہیں تھا۔ یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے نا۔ کیوں؟ بات پھر وہیں آ گئی، کیوں ایسا کیوں کیا لوگوں نے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ کہ حق کو باطل بنا کر پیش کر دیتے ہیں، باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سوال تو یہ، جب جانتے ہیں، جبکہ علم ہے ان کے پاس، یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، یہ توریت زبور انجیل کی آیات ایسی نہیں آئی تھی، جانتے بوجھتے بدل رہا تھا وہ یہودی یا وہ عیسائی عالم جن کی قرآن مجید میں مذمت کی، کہ بدل رہا، جانتا تھا نا بدل رہا ہے۔ بس رسول نے جو فرمایا، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا چھوڑیے وہاں تک، اور ابھی آتے ہیں 2 منٹ بعد، ایک چھوٹا سا مقدمہ اور بنا لیں۔ آج تک یہ نہیں کھلا کہ پاکستان بنا کیوں تھا، آج تک یہ نقطہ نہیں کھلا، مشکل حل نہیں ہوئی۔ کوئی کہہ رہا ہے اسلام کے لیے بنا تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں قائد اعظم کی تو ریش تھی ہی نہیں، لہذا اسلام سے کیا واسطہ، کوئی کہہ رہا ہے سیکولرزم کے لیے بنا تھا، کوئی کہہ رہا ہے ڈیموکریسی کے لیے بنا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ جتنے بھی دعوے دار ہیں، جتنے ازم کے کہ اس ازم کے لیے پاکستان بنا تھا، سب کے سب قائد اعظم کے اقوال لے کر آتے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، چھوڑیے آپ قرآن حدیث کی بات چھوڑ دیجئے، کتنے سال ہوئے بھائی؟ 67 سال ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی بات لے کر کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا فلاں جگہ، ارے بھائی وہ ایک عام انسان تھے، لیڈر تھے رحمت اللہ علیہ، اور ایک عظیم انسان تھا، عظیم انسان تھا۔ آج وہ خود بھی پریشان ہے کہ بھائی نے پاکستان کائے کے لیے بنایا تھا؟ کیوں کہ لوگ اس سے تو پوچھ نہیں رہے، بلکہ اسی کے الفاظ کو یا توڑ مروڑ کے یا کہیں کا خطبہ یا کہیں کی تقریر یا کہیں کی بات اٹھائی،
ہر ایک اپنی دلیل میں. اگر اسلامی جماعت ہے تو وہ بھی قائد اعظم کو تو چھوڑ نہیں سکتے نا، چاہے دل سے مانے یا نہ مانے. یہ بڑی مشکل ہے، دل سے مانے یا نہ مانے، کیونکہ قائد اعظم کے بغیر تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، ہے نا. ابھی کچھ نہ کچھ تو سرنامہ کلام تو صحیح رکھنا پڑے گا. اسی کو تو حق کو چھپانا کہتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا جب تک سامنے حق نہ رکھا جائے، پیچھے اپنے باطل عزائم کو پورا کرنے کے لیے. لہذا قائد اعظم کا نام تو رکھنا پڑے گا، کیونکہ قائد اعظم کے مخالف ہو گئے پھر تو سب کہہ گئے غدار. یہ پاکستان پہلے بھی نہیں مانتا تھا، پہلے بھی نہیں مانتا تھا، اب بھی نہیں مانتا، پہلے بھی مخالف تھا، اب ذرا چولا بدل لیا ہے، اب ذرا کینچلی بدل لی ہے. یہ اچھا لفظ ہے، ایسا ہی ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ قائد اعظم نے کیا کہا کیا نہیں کہا. ہر آدمی اپنے لیے ایک دلیل لا رہا ہے. جی قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا. قائد اعظم کا بیچارے علامہ اقبال کو نہیں چھوڑتے. کوئی بائیں بازو کا ہے تو بائیں بازو کے کلام نکال لیتا ہے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اب جتنے شرپسند ہیں دہشت گرد، ان کا بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے جس کو نوکری ملے آگ لگا دو. دلیل کا علامہ اقبال نے کہا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ختم ہو گئی بات. تو کس کو چھوڑتے ہیں بھائی؟ اپنے اپنے مطلب کے وہاں اشعار مل جائیں گے، اپنے اپنے مطلب کے وہاں اقوال مل جائیں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے حالانکہ 67 سال کے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان، ایک حدیث، ایک قول، لیکن کیا بات ہے اتنی جگہ الگ الگ کیوں؟ نقل کیسا بھی ہے کہ رسول نے فرمایا، کیونکہ اگر آگے وہ بسم اللہ نہیں لگائیں گے گاڑی نہیں چلتی. لہذا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل علماء، اہل علم، علماء حضرات جس مکتب کے بھی ہوں وہ ہماری بات کو بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم غلط کہہ رہے تو جواب دے دیجئے. کسے کہتے ہیں موضوع احادیث. ہر جگہ اسرائیلیات کی اصطلاح بھی ہے، موضوع احادیث کی اصطلاح بھی ہے. موضوع یعنی وضع کی گئی، گڑھی گئی. اگر گڑھی نہ جاتی تو اصلی نکالی کیسے جاتی؟ یا گڑھی کیسے جاتی اگر اصلی نہ ہوتی؟ اصلی ہے تو گڑھی گئی نا. کسی کے مقابلے میں گڑھی، کسی سے پیسہ لے کے گڑھی، کسی سے درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر گڑھی، گڑھی تو گئی، ورنہ صحیح نکلی کیسے؟ غلط تھی تو صحیح نکلی نا بھائی. اس میں سے اتنی ساری تھی، اس میں سے نکالا گیا. اب آپ نے دیکھا کیوں کرتا ہے انسان؟ جو قول معصوم میں تحریف کر رہا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ معلوم ہے نا، پھر بھی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ جو جگہ سے ہٹا رہا ہے، حدیث کے مقام کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں؟ جانتا ہے نا. کیوں کر رہا ہے؟ نئی بات گڑھ کے منسوب کر رہا ہے اللہ کے حبیب سے کے نام سے. کیوں کر رہا ہے؟ کیا جانتا نہیں کہ میرے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا؟ جانتا ہے نا، پھر بھی کر رہا ہے. کیوں؟ اب یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا کیسا ہوتا ہے کہ کہا کچھ، لوگوں نے لگا دیا کچھ. اور ایک مثال ہے لیکن وہ انشاءاللہ کہیں اور درس میں بہتر ہے اس مثال کو دینا کہ دیتے چلے جائیں گے. کسی نے کبھی کہہ دیا ایک جملہ کسی زمانے میں کسی کے لیے کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. اب اس کے بعد وہ تو بیچارے کہہ کے انتقال فرما گئے. اب یہ ان کے نام کو استعمال کیے جا رہے ہیں اپنی دکانداری کے لیے. بھی اچھے آدمی تھے، اب نہیں رہے اچھے آدمی. پہلے تھے اب، لیکن وہ ہر جگہ کہتے ہیں دیکھیے فلانے نے، آپ کے بڑے نے میرے لیے یہ کہا تھا. بھائی جب کہا تھا جب آپ بہت اچھے تھے. کو معصوم تو ہے نہیں ہر آدمی. لہٰذا آپ دیکھیے علماء کتنا خیال رکھتے ہیں. اس دور کے سب سے بڑے انقلابی عالم نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ جن شخصیتوں کے بارے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. لہٰذا ہمیشہ کے لیے اس کو حرف آخر نہ سمجھ لیا جائے کہ شہید علامہ عارف حسینی نے کس کے لیے کیا کہا تھا. بھائی اس وقت کہا تھا
جب شہید عارف حسینی کے سامنے تمہارا کریکٹر ایسا تھا، اب جب ایسا کریکٹر نہیں رہا تو قصہ ختم. کسی خاص طرف اشارہ نہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں. جیسے اپنے خمینی ابو شکن کا طرف اشارہ کیا، آیت اللہ خمینی کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ بھائی دیکھو، جس کے لیے میں نے جو کہا جب کہا وہ اس زمانے میں کہا، اس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کہا. میرے بعد کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اب وہ بات میری وزن نہیں رکھتی، کیونکہ آیت الہی نہیں ہے نا، قول رسول نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں. یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ بس آج جو شخص یہ کر رہا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. آج جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، دیکھیے نا اس کے پیچھے. یقیناً اس کا کوئی فائدہ ہے نا، یا انفرادی فائدہ ہے، یا اجتماعی فائدہ ہے، یا گروہی فائدہ ہے، یا فائدہ اپنا فائدہ نہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کس کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ گڑھ دو، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیفیں دینے کے لیے یہ جھوٹی بات گڑھ دو، یہ جھوٹا الزام لگا دو. کر رہا ہے، مگر کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہی بات کہ بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں تہمت لگا رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں الزام تراشی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ جانتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہوں، جانتا ہے کیوں کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی تشریح کر رہا ہوں آج سکون سے تاکہ آپ سن لیں کیوں کر رہا ہے ایسا. آئیے اب جواب دیتے ہیں، اس میں زیادہ وقت نہیں لیں گے جواب میں. ہم چاہ رہے تھے کہ سوال پھیل جائے آج سے لے کے اور ابتدائی زمانہ جہاں تک آپ کا ذہن جاتا ہے وہاں چلا جائے کہ ہر دور میں انسان یہ کرتا رہا، آج بھی ایسا کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے یہ انسان؟ جانور تو نہیں کرتے ایسا. جانوروں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہ تحریک چلائی نہ موومنٹ چلائی. وہ تو ایک ہی قاعدہ جانتے ہیں کہ طاقتور کمزور کو کھا جاؤ، بس. جانور تو سیدھا سیدھا سا ہے، جس فطرت میں خلق ہو گیا وہی کرے گا، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو پھاڑ کے نہیں کھائے گا تو پیٹ کیسے بھرے گا بھائی؟ کیسے پیٹ بھرے گا؟ تو جنگل کا تو قانون یہی ہے نا کہ ہر طاقتور جانور کمزور کو کھاتا ہے، ورنہ نہیں کھائے گا، وہی تو اس کی خوراک ہے. نہیں کھائے گا تو کہاں سے پیٹ بھرے گا؟ اس کو گوشت چاہیے، اس کی یہ فطرت ہے. مگر انسان تو درندہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے تو خلق نہیں کیا، بے شک درندگی میں اس سے آگے نکل گیا، وہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے درندہ تو خلق نہیں کیا، اللہ نے حیوان تو خلق نہیں کیا، انسان کو کیوں کرتا ہے انسان ایسا؟ بس انسان کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی خواہشات کے ساتھ خلق کیا گیا ہے. میں اس کی ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں خواہشات کی، کہ انسان جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں ما سوى اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ظاہر مخلوقات کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ان کی تمام صفات اس ایک چھوٹے سے 5.5 پونے 6 فٹ کے انسان میں موجود ہے. نارمل قد یہ ہوتا ہے 6 فٹ رکھ لیجیے، 6 فٹ سے 1-2 انچ کم رکھ لیجیے، نارمل اوسط قد یہ ہے انسان کا. اتنے سے انسان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی صفات، یعنی ان سب کی خواہشات اس کے اندر موجود ہیں. جو چیز ذہن میں آتی ہے، چیونٹی کی طرح رینگتا ہے، ہاتھی کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اونٹ کی طرح لمبا ہے. جس جانور، جس پودے، جس شجر کی طرح سایہ دار ہے کہ نہیں؟ اور کیا کہتے ہیں وہ ایک بڑا محاورہ بہت اچھا سا آپ کیا کہ کھاتا بکری کی طرح ہے، سوکھتا لکڑی کی طرح. آگے نباتات بھی آ گیا، حیوانات ہے کہ نہیں؟ سورج کی کرنوں کی طرح پھیل گیا اس کا نور، یعنی اس کے علم کا نور. کئی میں نے تو یہ 2-3 مثالیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسا ہے نا، جتنی بھی غریزہ حیوانی کتنا ہے، حیوان کی خواہش کتنی ہے، بس پیٹ بھر لے، اور وہ نفسانی خواہش، اس کے سوا تو نہیں. مگر انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں.
اگر کوئی مخلوقات کو گن سکتا ہے تو خواہشات کو بھی گن سکتا ہے. مرتے مر جاتا ہے یہی فکر کرتے ہوئے یہ کام نہیں ہوا، یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا، یہ خواہش رہ گئی، یہ آرزو رہ گئی. کوئی اپنی آرزوؤں کا اظہار کرتا ہے، کوئی بیچارہ حالات کے سبب دل میں چھپی ہوئی خواہشوں کو بیان بھی نہیں کرتا، مگر خواہش تو ہے نا. امیر بننے کی خواہش، بڑے عہدے کی خواہش، ترقی کی خواہش، غریب کے بچوں کی پڑھنے کی خواہش، مزدور کو اپنے بچوں کو پڑھانے کی خواہش، مزدور کو اچھی غذا کھانے کی خواہش. یہاں سے لے کے خواہشات کہاں تک پہنچتی ہیں کہ سب کچھ دیا اللہ نے، ملک کو ہڑپ کرنے کی خواہش، ملک کو کھانے کی خواہش، عوام کو ہڑپ کر جانے کی خواہش، اور زمینوں پر قبضے کا تو میں آپ کو کیا کہوں، ہے نا. ارے بھائی کتنا چاہیے تمہیں؟ وہ جہنم کہے نہ کہے، ان کی جہنم ہر 5 سال بعد کہتی ہے حل من مزید. وہ جہنم کہے یا نہ کہے، ان کی جہنم ضرور کہتی ہے حل من مزید. کچھ بچا پاکستان میں اور بھی لاؤ، ہے کچھ ملک میں بچا ہے، لاؤ وہ بھی لاؤ، جو بچا ہے وہ بھی لاؤ. یہ ہے خواہشات. بس اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اپنے مطلب کے لیے قائد اعظم کے مطالب کو ایک تحریف کرنے والے. السلام علیکم حضور، مرحبا، تشریف لائیں، جزاک اللہ، آئیے، جزاک اللہ. ہمیں نام ان لوگوں کے لکھ کے دے دیں، جزاک اللہ. میں کل وہاں جب رضویہ گیا تو وہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کے علماء تشریف لائے تھے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کس طرح سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ اس کا ادنا سا نمونہ آپ کے سامنے. تمام علماء حق کے لیے، مظلوموں کے حامی علماء کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ نے دیکھا وہ جہنم بھرے نہ بھرے، ان کی جہنم نہیں بھرتی حکمرانوں کی. یہ کہتے ہیں حل من مزید، کچھ بچا پاکستان میں لاؤ، وہ بھی ہڑپ کریں، وہ بھی کھائیں. تو جو کچھ یہاں ہو رہا ہے آپ کے اطراف میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ تو ہوتا رہا جن خواہشات کی تکمیل کے لیے آج وہ تحریک مقاصد کو فراموش کر دیا گیا. جن اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے آج بیچارے قائد اعظم کے مقصد کو ہی بھلا بیٹھے کہ کیوں بنایا تھا بھائی، پتہ ہی نہیں. میں کچھ کہہ دوں گا کل بیان آنے شروع ہو جائیں گے، نہیں غلط کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں بنا تھا، اس لیے بنا تھا، اس لیے نہیں بنا تھا، اس لیے بنا تھا. یہی بحث اب تک چل رہی ہے 67 سال سے کہ بنا کیوں تھا. یہ مسئلہ یعنی کنفیوژن کا شکار کر دو، قوم کو کنفیوز کر دو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس کیونکہ خواہشات نفسانی کا مجموعہ ہے. یہ خواہشات اسے اکساتی ہیں. میرا مفاد خطرے میں پڑ رہا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ وہ آخری آنے والا یہودیوں میں ہوگا. میں نے تو کہا تھا کہ وہ آخری آنے والا نبی عیسائیوں میں ہوگا. لوگ میری پوجا کرتے تھے، اللہ کی نہیں، اس ملا کی. یعنی وہ یہود و نصرانیوں کی بات کر رہا ہوں بابا. یا اہل الکتاب، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ باطل کا عبادت کیوں؟ وہ خواہشات کیوں کا جواب ہے. خواہشات جانتا ہے غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ میری امپائر، یہ میری سلطنت، یہ میری حکومت، جسے لوگ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، یعنی چرچ، یعنی معابد، وہ جو ان کی عبادت گاہیں تھی، وہ ہر پادری کی یا اس زمانے کی اصطلاح میں کہہ لیجئے اس وقت کے ملا کی وہ امپائر ہوتی تھی. وہ دیکھتا تھا کہ امپائر ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ نیا پیغام آ گیا، لہذا کیا کیا جائے. میں نے تو کہا تھا لوگوں کو کہ ہمارے یہاں آئے گا، میں نے تو کہا تھا ہم میں سے ہوگا، یہ تو کہیں اور آ گیا. یہ تو عرب کے صحرا میں آ گیا، یہ تو عرب کے بدوؤں میں آ گیا، یہ تو ان قبائل میں آ گیا کہ جن قبائل کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. لہذا جلدی جلدی تبدیلی کرو.
مفادات خطرے میں پڑ گئے. جس بنا پہ آج انسان یہ سب کام کرتا ہے اسی بنا پر ہوئے. اقوال بدلے گئے, زبور بدل دی گئی, توریت بدل دی گئی, انجیل بدل دی گئی. کیوں؟ وہی خواہشات خواہشات خواہشات. جناب یحییٰ کی مثال دی تھی نا, اور مثالیں دیتے چلے جائیں گے مگر اب وقت تیزی سے سمٹ رہا ہے مجلس کا. خواہشات کیا کرتی ہیں انسان کو؟ ان تحریفات پہ, حق کو چھپانے پہ, حق پہ پردہ ڈالنے پہ مجبور کرتی ہیں. کیا سب کو معلوم نہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سب کو معلوم نہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سب کو معلوم نہیں کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ مگر چھپاؤ چھپاؤ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, یہ حق کو چھپاتے ہو, تم لوگ حق کو چھپاتے ہو. مایوسی کی خبریں بھیجنا, وہ خبریں بھیجو جن سے ان میں جھگڑا ہو جائے, جن خبروں سے ان میں فساد ہو جائے. یہ خبر کبھی بھی نہ بھیجنا کہ عراق میں, موصل میں شیعہ سنی کرد مل کر ان خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ خبر نہ بھیجنا, یہ خبر نہ بھیجنا کبھی. نہ بتانا لوگوں کو کہ یمن میں سب سے بڑا اتحاد شیعہ اور سنیوں کا بن گیا. یہ خبر آئے گی تو بھی سامراج کا مقصد تو ختم ہو گیا نا. جانتا ہے نا سامراج حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج کا سامراج جانتا ہے نا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اگر نہ جانتا ہوتا تو اتنی سازشیں کیوں کر رہا ہوتا. جانتا ہے نا سامراج کہ سچ کیا ہے تو کیوں پردہ ڈال رہا ہے کہ یہ جو امپائر, اس چھوٹی سی امپائر کو لے جائیے آپ دنیا کی امپائر تک, جس کے خواب سب نے دیکھے, بڑے بڑے فاتحین نے, کس کس کا نام لیتا چلا جاؤں, بخت نصر سے لے کے آج تک اسی زوم میں, اسی گمان میں بڑھیں کہ پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو. تو وہ نہیں جانتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, وہ نہیں جانتے کہ مظلوم کون ہے ظالم کون ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ ان دہشت گردوں کو خود انہی نے بنایا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ دہشت گردوں کو انہی نے خود پالا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ افغانستان میں ایک صاحب کل یا پرسوں, خدا ان کو ہدایت دے, کہتے ہیں امریکہ کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں ہے, ہمیں اس میں نہیں کودنا چاہیے. اور خدا کے بندو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل جب روس کے خلاف لڑ رہے تھے وہ کس کی جنگ تھی؟ وہ تمہاری جنگ تھی. اسی امریکہ کے لیے لڑتے رہے, اسی امریکہ کی کھاتے رہے, اسی امریکہ کی گاتے رہے, اسی سے ڈالر لیتے رہے, اسی سے اسلحہ لیتے رہے. آج جب جھوٹیاں سر پہ پڑ رہی ہیں تو امریکہ کی جنگ ہے. یہ حوصلہ سب میں نہیں ہے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل. اگر کوئی مجذوب اس زمانے کا کہہ کے چلا گیا, لیبل دے کے چلا گیا شیطان بزرگ, کہہ کے چلا گیا, تو اب وہ کم لوگ ہیں جو کل بھی باطل کہتے تھے آج بھی باطل کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کل حق تھا آج باطل, کل باطل تھا آج حق. وہ باطل تھا باطل ہے, اور آخری مارکے تک باطل رہے گا جب تک اسے مٹا نہ دیا جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہاں پہ جناب صاحبزادہ اظہر رضا صاحب ہمارے ساتھ, اور جناب مطلوب قادری صاحب آل پاکستان سنی تحریک اور پاکستان سنی اتحاد کونسل, یہ دونوں جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان جیسے تمام علماء کے لیے, جو آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا رسک ہے, آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں معلوم. میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو کتنی تھریڈز ہیں کہ خبردار شیعوں کے اجتماع میں نہ جانا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ علماء حق ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے درمیان کھل کے آ کے بیٹھتے. نہ صرف یہاں, میں منافقت نہیں کر رہا, منافقت کے لوگوں کو معنی نہیں معلوم ہے. منافق کہنے لگے نا تو پھر بڑا عجیب سا ہنسی آتی ہے کہ منافق خود کہہ رہا ہے منافق. میں تو آپ کو اصلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ منافقت نہیں ہے. یہ تو چینلز پہ بیٹھ کے بھی آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ کتنی دلیری کے ساتھ یہ دہشت گردوں کو لان تان بھی کرتے ہیں, مظلوم کی حمایت بھی کرتے ہیں, اور ظالم کی مخالفت بھی کرتے ہیں. لہذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ احترام کیجئے, قدر کیجئے ایسے لوگوں کی جو اس سفاک دور میں
جو اس دہشت گردی کے دور میں کلمہ حق بلند کرنے کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسی طرح گھومتے ہیں جیسے آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے فرش عزا پہ آتے ہیں۔ تمام مومنین و مسلمین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ اب سمجھ میں آئے کیوں چھپاتے ہیں حق؟ مفادات، وہ خواہشات جن خواہشات کے ساتھ یہ خلق ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اکثر کا لفظ استعمال ہوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت تمہاری، ہاں ہمارے معذرت کے ساتھ ایک نام رہ گیا تو مفتی محمد رفیق قادری صاحب بھی ہیں، یہ بھی آل پاکستان سنی تحریک جو ہماری سنی تحریک ہے اس سے بھائیوں کی اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے رہنما ہیں، وہ یہاں تشریف فرمائے تو اچھا بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بس یہ اکثریت تمہاری، اکثریت کا لفظ ہے نا، سب کا تو نہیں ہے، اکثریت۔ جیسے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، وہاں اللہ استثناء ہے، یہاں اکثر کا لفظ، بس اس لفظ نے بتا دیا کہ چاہے کم ہو چاہے مختصر سے ہو، مگر ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے حق جن کے لیے کڑوا نہیں ہوگا بلکہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ بس بغیر کسی ربط کے الفاظ کے استعمال کیے آ جاتا ہوں کربلا کی طرف۔ آئیے کربلا میں آپ کو مرقع نظر آ جائیں گے، صبر و ایثار کے، شجاعت کے، کہ جن کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں بن کے سامنے آئی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، موت شہد سے زیادہ شیریں بن کر ان کے سامنے آئی، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا تم میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق کو کڑوا سمجھے گی، کراہت محسوس کرے گی، تلخ۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جن کے لیے حق شیریں ہے، حق میٹھا ہے، جتنے کم ہیں اتنا ہی ان میں اور اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم حق پر ہیں، باطل سے پہچانا نا، جو سامنے لشکر ہے اگر یہ ایمان والوں کا ہے پھر تو اپنے بارے میں غور کرو بھائی کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ لیکن اگر مقابلے پر وہ لوگ ہیں کہ جن کا کردار ہی خوارج کا ہے تو آپ مجھے بتائیے، سامنے کی بات ہے نا، اگر آپ کے سامنے انسانیت کا قاتل کھڑا ہے تو پھر اطمینان رکھیے کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ کا دشمن انسانیت کا قاتل ہے، سفاک ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ کا دشمن جھوٹا ہے، ظالم ہے، عورتوں، بچوں، معصوم بچوں کا قاتل ہے، تو پھر یقین رکھو کہ تم ہی حق پر ہو۔ تو اس وقت کیوں مظلوم اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر کے؟ کیونکہ وہ نقاب اتر رہی ہے، باطل کے چہرے بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے سب کو نہیں، ہمیں لایا جاتا رہا، اور یہ اتحاد نہ بنتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ جملہ، یہاں نہیں تو شاید رضویہ میں عرض کیا ہوگا، مگر بہترین موقع ہے یہاں اس جملے کی تکرار کا کہ ہم آپس میں کتنی ہی ہماری چشمک ہو جائے، کتنا ہی ہم لڑ لیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی مشترک ہیں جو ہمیں واپس لے کر آ جاتی ہیں۔ ایک عشق رسول عربی اور ایک عشق آل رسول عربی، یہ سب ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر دیتی ہے۔ کبھی ذکر حسین ہمیں ایک جگہ لے آتا ہے، یعنی کبھی نواسے کا ذکر ہمیں ایک جگہ لے آتا ہے، کبھی نانا کا ذکر ہمیں ایک جگہ لے آتا ہے۔ اور ربیع الاول میں دیکھ لیا کرو، کیا صرف ہمارے اہل سنت بھائی میلاد مناتے ہیں؟ کوئی شیعہ ہے جو میلاد النبی نہیں مناتا؟ بتا دیجئے مجھے، اسی IRC میں بتا دیجئے۔ ہر مسجد، ہر امام بارگاہ پہ چراغاں اور میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی عاشقان رسول ہیں ان کے دلوں میں بھی روشنی ہے، ان کے گھروں میں بھی روشنی ہے، ان کی مساجد اور عبادت گاہوں میں، امام بارگاہوں میں بھی روشنی ہے۔ بس وہیں پہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ نور والے الگ ہیں، اور جن کے گھروں میں تاریکی ہے، جن کے مساجد میں تاریکی ہے، ان کی قبروں میں بھی تاریکی ہی رہے گی۔
کربلا ہمیں لے آئے، ایک جگہ اکٹھا کر لیتے. کیوں؟ مظلوم کا درد ہمیں کھینچ لیتا ہے، مظلومیت. اسے شیعہ سننی کیا؟ اس روئے زمین پر جہاں بھی کہیں انسانیت ہے، حسین کے در پہ آ کے اس کا سر جھک جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہنے پہ کچھ تھا جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی گئی. چونک جاتے ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جوان نہیں، بوڑھے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں. بشریت کا عجیب لشکر ہے یہ، عجیب لشکر ہے جس میں مجھے کوئی بوڑھا نظر ہی نہیں آیا، جس میں مجھے سب جوان نظر آئے. 90 سال کا ہے تو وہ بھی اسی 18 سال کے جذبے سے لڑ رہا ہے، 6 ماہ کا ہے تو وہ بھی 18 سال کے جذبے سے لڑ رہا ہے. شب عاشور حسین چاہتے ہیں کہ ذرا اپنے احوا آوان انصار کی خبر لیں، گشت کر رہے ہیں. تفصیلی واقعات ہیں، زندگی رہی شب عاشور تک تو بیان کر دیں گے، لیکن ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو اپنی بہن کی آواز کانوں سے ٹکرائی. ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے، رک گئے. اب جو حسین سن رہے ہیں وہ کیا ہے اور خیمے کے اندر کا منظر کیا ہے؟ خیمے کے اندر کا منظر یہ ہے کہ ماں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں درمیان میں بیٹھی ہے، ایک طرف محمد اور ایک طرف اون، دونوں شہزادے لیٹے ہوئے، اور دونوں کے سر ایک زانو پہ ایک بیٹے کا سر ہے، ایک زانو پہ ایک بیٹے کا. جیسے کہ ماؤں کی محبت کا انداز ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کی اپنی انگلیوں سے ثانیہ زہرا بچوں کے بالوں میں زلفوں میں کنگھی کر رہی، کہہ رہی کہ میرے شہزادوں دیکھو یہ اتنا بڑا جو لشکر جمع ہے نا، یہ تمہارے ماموں کی جان کا دشمن ہے. دیکھو تمہارے بابا ہوتے نا اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے، میں اختیار لے کر آئی ہوں تم پر. صبح مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دو اور اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ. بچوں نے ہاتھ تھام کر کہا مادر گرامی آپ اطمینان رکھیے، صبح تو ہونے دیجیے، پھر دیکھیے ہم اس میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے. خوش ہو گئی ماں. ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے بچوں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا، کچھ خاص نصیحتیں کرتی کہ دیکھو دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، خبردار پانی کا رخ نہ کرنا ورنہ دودھ نہیں بخشوں، پانی کی طرف نہ جانا، دودھ نہیں بخشوں. اس کے بعد فرماتی ہے کہ دیکھو کوشش کرنا پسر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، یہ ملعون قتل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. اور تیسری نصیحت کرتی ہے دیکھو ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، ساتھ رہو گے طاقت بڑی رہے گی. صبح ہو کہا تھا، ماں نے حکم دیا تھا سب سے پہلے میدان میں جانا. جب کسی کا لاشا آتا ہے ثانیہ زہرا کو فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ شاید میرے اون و محمد کی شہادت کی خبر آئی ہے. نہیں، ظہر کا وقت آ گیا مگر بچوں کی شہادت کی خبر نہیں آئی. اگر یہ مائیں کربلا میں نہ ہوتی تو یہ ہماری ماں بہنوں، یہ کنیزان زینب و زہرا بھی نہ ہوتی دنیا میں، کہ جن کے لیے سب سے افضل حسین کا غم ہے، ثانیہ زہرا کا غم ہے. آخر ایک بار دیکھا بچے دونوں سامنے سے گزرے خیمے کے، جناب فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو بلا کر تو رہا. دونوں شہزادے خیمے میں داخل ہوئے، ماں کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار دیکھے، غصے کے آثار دیکھے، سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بچے. اور جناب زینب فرماتی ہیں اب تک زندہ ہو؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میدان میں جانا، اب تک زندہ، جان بچائے ہوئے. دونوں بچے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ عرض کرتے مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، خدا گواہ ہے صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں، صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں، مگر ہمیں اجازت نہیں میدان میں. ثانیہ زہرا کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا یہ بات ہے تمہیں اجازت ضرور ملے گی، فضہ ذرا بھائی کو میرا سلام تو کہہ دے. جناب سید الشہداء خیمے میں داخل ہوئے،
منظر دیکھا، سمجھ گئے صورتحال. فرماتے ہیں زینب اگر ان بچوں کے لیے اجازت مانگنے کے لیے مجھے بلایا ہے تو خود انصاف کرو، کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کا گھر اجاڑا، کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کی گود اجاڑی. ثانیہ زہرا روتی، رو رو کے فرماتی بھیا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو. زینب کی بھی تو کچھ مجبوری ہے نا بھائی. اگر قیامت کے دن ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا بچہ حسین قتل کر دیا، پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میرے بچوں کو نہ روکو. اس طرح زینب نے اپنے بیٹوں کے لیے اجازت لی. حسین دونوں شہزادوں کو لے کر آئے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے خود سوار کرایا. چلنے لگے، عباس نے مخاطب ہو کر کہا شہزادوں ذرا دھیان سے. بچوں نے مسکرا کر اپنے ماموں عباس کی طرف دیکھا اور دونوں شہزادے کہتے ہیں حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. ماموں جان آپ ہی نے تو شمشیر زنی سکھائی ہے، آپ ہماری جنگ دیکھیے. دونوں شہزادے میدان میں گئے. مختصر کرتا ہوں، حالانکہ رجز بھی پڑھی ہے دونوں نے، بڑی طویل رجز ہے دونوں شہزادوں کی. جنگ شروع ہوئی، جو آتا تھا مقابلے پہ یا اون صفایا کرتا تھا یا محمد، اور اس کے بعد چلا کر کا پسر سعد نے اس طرح ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے. یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے، ایک بار حملہ کرو. حملہ کیا مل کر سب نے، دونوں شہزادوں نے بھی تکبیر بلند کی اور حملہ کیا. اور ان دونوں شہزادوں کا حملہ ایسا تھا کہ لشکر کو مارتے ہوئے پسپا کرتے ہوئے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. وہ ملعون پشتے خیمہ سے نکل کر بھاگا، چلاتا جاتا ہے، دو بچے قابو میں نہیں آتے. لوگوں نے کہا یہ معمولی بچے نہیں، ذرا ان کی تلوار کی کاٹ تو دے، کوئی ان کے سامنے جا نہیں سکتا. چلا کر کہتا ہے قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیر برساؤ. پس یہ بھاگا ہوا لشکر چاروں طرف سے جمع ہوا، کسی بزدل میں اون و محمد کے نزدیک آنے کی طاقت نہیں. دور سے تیر باران شروع کیا، تیروں کا میں برسا، چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے. کہاں کہاں سے آتے ہوئے تیروں کو بچے ڈھال سے روکتے. آخر وہ وقت آیا کہ تیروں سے چھلنی ہوئے. پھر حکم دیا دستے پہ دستہ، رسالے پہ رسالہ، حملہ کرو، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو. کب تک ساتھ رہتے دونوں بھائی؟ زخموں سے چور ہو گئے تھے، درمیان میں لشکر حائل ہو گیا. پہلے چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دیتا ہے بھائی میری خبر لے. ارے بھائی کیسے جواب دے، اس کے ہاتھ سے بھی تو تلوار گر گئی ہے. گرتے گرتے بڑے بھائی نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں جان ہماری مدد کیجیے، ہماری خبر لیجیے. حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے. فضہ نے بیویوں سے کہا بیویوں ثانیہ زہرا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں. جو ہی زینب نے خبر سنی سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود میری اس قربانی کو قبول کر لینا. دونوں شہزادوں کو لایا گیا، ایک کو حسین اپنی آغوش میں لیے ہیں، ایک کو عباس لیے ہیں. ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے. زینب نے اطمینان سے اپنے بچوں کو دیکھا، فضہ سے کہا ایسا اہتمام کر دے میں تنہائی میں کچھ باتیں کر لوں. خیمہ خالی ہوا، یا زینب ہے یا روایت کو نقل کرنے والی فضہ موجود ہے. منظر وہی رات کا ہے. زینب درمیان میں بیٹھی ہیں، ایک طرف زخموں سے چور محمد، ایک طرف زخموں سے چور اون، دونوں کے سینوں پر ایک ایک ہاتھ رکھا. پوچھتی ہے زینب اطمینان سے میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے ماں کا ہاتھ تھامنے کی طاقت نہیں، اتنا لہو جسم کا بہہ چکا. آنکھیں کھول کر کہا مادر گرامی، مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، لیکن وہ پشت خیمہ سے نکل گیا. آپ راضی تو ہو گئی نا؟ چھوٹے بھائی نے محسوس کیا ماں کے ہاتھوں کو، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کر چھوٹا بھائی کہتا ہے مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا.
آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئی، بس زینب کربلا میں عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، کبھی حیدر کرار بنی، سب کچھ ہے زینب، مگر زینب ایک ماں بھی تو ہے۔ بس بچوں کی یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے، کبھی سر پٹکتی تھی محمد کے سینے پر، کبھی اور کے سینے پر۔ میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے لاڈلوں، میرے شہزادوں، ارے تم نے راضی کر دیا زینب کو، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، ہاں میں نے اپنا دودھ تمہیں بخش دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔